अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कॉल्स लेने से पहले सबको रमज़ान मुबारक हो एंड आई होप कि आपके रोज़े ठीक तरीके से गुजरें और इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह शो को जारी रखेंगे रमज़ान के दौरान। अब हम लोग अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से भाई। आप बताएं, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? भाईजान, मैंने आपसे एक इन्फॉर्मेशन लेनी है। जी जी। मेरी वाइफ स्टूडेंट वीजे पे थी और मेरे पास डिपेंडेंट वीजा था टीयर 4 का। ठीक है। तो यस्टरडे मेरी वाइफ को सेम डे इंडेफिनिट लीव ग्रांट हो गई है और मेरा जो वीजा है वो होम ऑफिस में नॉर्मल एप्लीकेशन, लेकिन मेरा वीजा 2023 तक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान अब ट्रैवल कर सकता हूँ इसी वीजे पे, टीयर 4 डिपेंडेंट पे अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि उसको तो ILR ग्रांट होगी और मेरी वीजा एप्लीकेशन होम ऑफिस में है और मेरा वीजा 2023 तक है। ठीक है, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, एक बात बिल्कुल अच्छा आपने जिक्र कर लिया, क्योंकि मैं शुरू में बताना भूल गया कि अब प्रीमियम सर्विस खुल गई है वापस। अगर आपको याद हो कि लास्ट वीक में शो मैंने नहीं किया था, आई थिंक रिपीट पे था शो, तो मैंने कहा भी था लोगों से कि अगर प्रीमियम सर्विस खुल गई तो मैं आपको बता दूंगा। तो इनफैक्ट प्रीमियम सर्विस अब होम ऑफिस की वापस खुल गई है, तो अब सर्टन एप्लीकेशंस में अब सेम डे सर्विस के लिए जा सकते हैं। टेक्निकली उसको सेम डे सर्विस बोलते हैं, लेकिन डिसीजन उनका अगले दिन तक या 48 आवर्स के अंदर आता है। देखें, बेहतर ये है, क्योंकि होता ये नॉर्मल कि फॉर एग्जांपल अगर कोई PBS डिपेंडेंट के अंदर हो, जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम होते हैं स्टूडेंट से हट के, जिस तरह वर्क परमिट है बाकी है, और कोई अगर वर्क परमिट की बेसिस के ऊपर अपना सेटलमेंट ले लेता हूँ कि जो डिपेंडेंट होते हैं वो 5 ईयर्स अपना पीरियड पूरा करके सेटलमेंट लेते हैं, तो वो उस वक्त वेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी वाइफ अब स्टूडेंट नहीं है, उन्होंने लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर वीज़ा हासिल कर लिया, तो बेहतर ये आपके लिए कि आप अपने आप को FLR-M के ऊपर स्विच करें, यानी कि जो स्पाउस वीज़ा होता है उसके ऊपर स्विच करें और आप PBS डिपेंडेंट स्टूडेंट के ऊपर ना रहें। उसकी वजह ये है कि आपकी वाइफ अब स्टूडेंट नहीं है, उन्होंने स्विच कर लिया इनटू इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। अब बेहतर आपके लिए भी ये है कि अगर आपको पता है कि आपके मेन एप्लीकेंट ने स्विच कर लिया अपना रूट, तो आप मुल्क छोड़ के ना जाएं, पहले आप अपना वीज़ा हासिल कर लें जो प्रॉपर रूट है आपके लिए, मीनिंग स्पाउस वीज़ा, और उसके बाद बेशक आप चले जाएं। देखें, अगर आप जाते भी हैं, और रही बात है पाकिस्तान में तो उन्होंने देखना है कि आपके पास बायोमेट्रिक कार्ड है, आपको एयरपोर्ट पे कोई रोकेगा नहीं, और जब आप इधर भी आएंगे तो दे में आस्क यू सम क्वेश्चंस कि जी आपने क्यों एप्लीकेशन नहीं डाली अभी तक, अगर आपको पता है कि आपके मेन स्पॉन्सर के पास इंडेफिनिट आ गया। अगर कोई पूछता है आपसे एयरपोर्ट पे, तो फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आई हैड टू गो टू पाकिस्तान और मैं अपनी एप्लीकेशन डाल दूंगा, वापस आ गया हूँ। लेकिन द होल ये जो बताने का मकसद है कि इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ कि ज़िंदगी को आसान बनाएं, उसको मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आसान यही है कि प्लीज़ पहले आप अपना प्रॉपर वीज़ा ले लें, उसके बाद ट्रैवल करें। लेकिन अगर आप फिर भी ट्रैवल करते हैं तो ना आपको कोई पाकिस्तान में रोकेगा, और इधर आके बिल्कुल आपसे पूछेंगे, बट यू कैन आर्ग्यू टू, आप उनसे बोल सकते हैं कि जी मेरा वीज़ा कटेल तो हुआ नहीं ना, तो मैं गया हुआ था अभी आई विल मेक अ सेपरेट एप्लीकेशन और मैं स्विच कर लेता हूँ। तो क्योंकि आपके पास वैलिड वीज़ा है, वर्स्ट केस सिनेरियो वो आपको फिर भी अंदर एंटर होने देंगे इस मुल्क के अंदर। लेकिन इस सारी सिचुएशन को अवॉइड करें और पहले प्रॉपर वीज़ा अपना हासिल कर लें और फिर चले जाएँ जहाँ आप ट्रैवल करने जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। सर मेरे पास इंडेफिनेट स्टे है और जो है ना मेरा वो बायोमेट्रिक कार्ड ना सितंबर में लास्ट हो गया था। मैं 2-3 दफ़ा पहले भी कॉल कर चुका हूँ। जी। तो सर उन्होंने मुझे लिंक भेजा था, तो उस लिंक पर मैंने सिर्फ ना तस्वीरें दी थी, तो मुझे नहीं पता था कि सेकंड जो ऑप्शन है वहाँ फिंगरप्रिंट देने। जी। तो इसकी वजह से मेरे ख्याल में वो एप्लीकेशन 7 महीने के कोई नहीं प्रोसीड हो रही। तो क्या मैं सर नई एप्लीकेशन डाल सकता हूँ अगर उसका जवाब नहीं आ रहा तो, क्योंकि लॉन्ग टाइम हो गया है तो मुझे उसकी ज़रूरत है। ठीक है, देखिए मैंने तो वो एप्लीकेशन नहीं डाली, मुझे लिंक्स तो पता है, लेकिन अगर बायोमेट्रिक उस पे मांगा जाता है तो बिल्कुल बायोमेट्रिक जब तक आप देंगे नहीं आपकी एप्लीकेशन आगे जाएगी नहीं। तो मुझे पता नहीं है कि आपने कौन से लिंक के थ्रू एप्लीकेशन डाली है, लेकिन नॉर्मली बायो लिंक था। जी, मेरा मतलब मैं अभी शो पे हूँ, मेरे आगे कंप्यूटर नहीं खुला हुआ कि मैं बता सकूँ, लेकिन आई नो आप किस लिंक की बात कर रहे हैं, आई एम अवेयर ऑफ दैट। लेकिन अगर उसके अंदर बायोमेट्रिक देना पड़ता है तो ऑफ कोर्स जब तक आप बायोमेट्रिक नहीं देंगे
آپ کی اپلیکیشن آگے نہیں جائے گی. اور میجورٹی یہ جب آپ BRP کارڈز مانگتے ہیں تو وہ پھر بایو میٹرکس آپ کو دوبارہ دینا پڑتے ہیں جس کی £200 فیس ہے یا £70-80 ہے ڈپینڈنگ آپ کو سینٹر لنڈن سے باہر مل جائے. ورنہ لنڈن میں زیادہ تر جو سینٹرز ہیں وہ پریمیم سینٹرز ہیں جن کی فیس اباؤٹ 199 ہے. تو بالکل زیادہ تر ان کارڈز کے لیے آپ کو بایو میٹرک دینا پڑتا ہے. اینڈ آف کورس اگر آپ بایو میٹرک نہیں دیں گے آپ کی اپلیکیشن آگے نہیں جائے گی. تو پلیز اگر آپ نے بایو میٹرک نہیں دیا اور وہ اس والی اپلیکیشن کو ڈال رہے ہیں جس میں بایو میٹرک کی ضرورت ہے تو یس آپ نے بالکل صحیح انالائز کیا ہے کہ وہ آپ کو دینا پڑے گا. تو بہتر ہے پھر دوبارہ اپلائی کر کے بایو میٹرک بک کر لیں اور اس طریقے سے اپنی اپلیکیشن کو پروسیس میں کر لیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. سر میں شیکھر ملہوترا بول رہا ہوں. جی شیکھر بھائی. سر میں انڈیا سے آیا ہوں اور میرا 10 سال کا فیملی وزٹ ویزا ہے. جی. اور میں کافی ٹائم سے آ رہا ہوں, میں ادھر رہتا ہوں, لیکن ابھی میرے کو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کووڈ کا جو انجیکشن ہے وہ میں لگوا سکتا ہوں یہاں پر؟ میرے کو مسئلہ تو نہیں آئے گا جب میں وہ کروں گا ویزا ایکسٹینڈ کرواؤں گا؟ نمبر 1. نمبر 2, آج سے 2 سال پہلے ہم نے آپ سے صلاح لی تھی میرے بیٹے کا یہاں, تو آپ کے کہنے کے اوپر MP سے ملا تھا, اس کا بہت اچھا کام بن گیا تھا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. بس یہ پوچھنا تھا. alright, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں اگر آپ یہاں وزٹ ویزے پہ ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہاں جو انجیکشن لگ رہے ہیں یہ یہاں کی پاپولیشن کے لیے ہیں, کیونکہ انجیکشن بائی انویٹیشن لگتے ہیں. انجیکشن آپ کو ویسے نہیں لگ سکتے, آپ کو ایک لیٹر آتا ہے, اس لیٹر کی بیسس پہ آپ کو انجیکشن لگتا ہے اور وہ لیٹر جنریٹ ہوتا ہے تھرو NHS نمبر. تو اگر آپ یہاں وزٹ پہ ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا وہ نمبر ہوگا, بیکاز وزٹر یہاں آتے ہیں اور 6 مہینے بعد چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں وزٹر ہوں اور میں نے اوور اسٹے کر لیا اور اس کے بعد میرے پاس یہاں اوور اسٹے روم ہے, تو پھر بالکل آپ اپنا انجیکشن لے سکتے ہیں. بیکاز جو ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے بھی آ کے یہ بات بولی ہے کہ ہم ایک طرح سے انہوں نے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ کووڈ ایمنسٹی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو انلیگل لوگ بھی ہیں پلیز کم فارورڈ اور اپنا کووڈ انجیکشن لگوائیں. اگر آپ کو NHS والوں نے خط لکھا ہے اور آپ کو بلایا ہے, کوئی بھی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ بھئی آپ کا امیگریشن سٹیٹس کیا ہے. اور اگر آپ کی طبیعت خراب ہے اور آپ کو ٹیکے کی ضرورت ہے, میننگ انجیکشن کی, تو وہ اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کے تھرو آپ کو جانا پڑتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ زیادہ تر یہ جو انجیکشنز ہیں یہ بائی انویٹیشن ہے. تو انویٹیشن صرف ان کو ملتا ہے جو یہاں ان کے پاس NHS نمبر ہے, جن کو وہ خود ڈیم کرتے ہیں کہ دے آر ایٹ رسک. لیکن باٹم لائن یہی ہے کہ اگر آپ کو انجیکشن لگتا ہے تو وہ کوئی بھی غلط بات نہیں ہوگی, بیکاز آپ کو بائی انویٹیشن انہوں نے انجیکشن لگایا, انہوں نے خود بلا کے بولا کہ آپ انجیکشن لگوا لیں. تو اس لیے اٹس سائٹلی کنفیوزنگ کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی میں جب واپس جاؤں گا اور ویزا اپلائی کروں گا تو مجھے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی. بیکاز اگر انہوں نے آپ کو انوائٹ کر کے بلایا ہے تو یس اٹ شوڈ بی اوکے. لیکن اگر آپ کو اجازت نہیں ہے یا NHS سروس حاصل کرنے کی وزٹ ویزے کے اوپر, اور آپ نے کسی طریقے سے جا کے اپنے آپ کو NHS کے اندر رجسٹر کروائے ہوئے اور آپ کا نمبر بھی ہے, تو دیٹ کوڈ بی اے پرابلم فیوچر میں, جب آپ فیوچر میں کوئی بھی اپلیکیشن ڈالیں, کیونکہ وہ ہر اپلیکیشن میں پوچھتے ہیں کہ آپ نے کوئی NHS کی سروس تو ہم سے نہیں لی جب آپ کو اجازت تھی یا نہیں تھی. تو وہ تھوڑا ایک ٹیکنیکل بات ہے, اس کا پلیز خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی بھائی. انکل میں نے اپلائی کرنا ہے وہ میری اسپائس کا ویزا, تو وہ میری انکم ہے 300-400 ہفتے کا, اور وہ جو میں لے کے گیا ہوں میرے سولیسیٹر کے پاس, وہ کہتے ہیں کہ آپ کی انکم بہت لو ہے. 6 مہینے کے اسٹیٹمنٹ اس نے دیکھے, میں پے سلپ, جی. تو وہ کہتے ہیں کہ 9,300 ہونی چاہیے آپ کی 6 مہینے میں, جی. اور میری اونلی 8,100 ہے جی 6 منتھ میں. تو میں کیا دوسری جاب کا اپلائی کروں یا میں گھنٹے ایکسیڈ کروں یا کیا؟ میں کیونکہ ایٹ دا مومنٹ میں کام کر رہا ہوں ایک جاب کے ساتھ, تو پتہ نہیں میں کیا اگلے اسٹیپ کیا کروں. میری ساری ڈاکیومنٹ ساری ریڈی ہیں, بس حالی وہ میری پے ہی نا وہ تھوڑی ہے. اوکے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, کیونکہ جو فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے نا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جب آپ اسپاؤس ویزا اپلائی کرتے ہیں. زیادہ تر ہوم آفس یہ دیکھتا ہے کہ اگر آپ ایک امپلائمنٹ کے ساتھ ہیں اور آپ کی فلیٹ انکم ہے, میننگ آپ کی فکسڈ انکم ہے, تو 6 مہینے کا فارمولا لگاتے ہیں پرو راٹا بیسس پہ, اور اگر آپ کی فلکچویٹنگ انکم ہے تو وہ 1 سال کا ریکارڈ دیکھتے ہیں.
اب نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 18,600 نہیں کما رہے اور اس کو اگر ہم ایوریج لیں تو ہاف اس کا وہی بنتا ہے جو ابھی آپ نے بولا ہے 9,300. تو لیکن اگر آپ 18,600 سال کا نہیں کما رہے تو ریکویسٹ ہی آپ سے کی جاتی ہے کہ پلیز جا کے یا زیادہ کام کریں یا ایک سیکنڈ جاب لے لیں تاکہ آپ کی ٹوٹل انکم 18,600 سے اوپر ہو جائے، بیکاز آپ 2 جابز لے کے بھی اپنی انکم کو 18,600 سے اوپر کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں کوئی اور کال لوں، میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ فیو ایئرز بیک اپینڈکس ایف ایم کے اندر ایک تھوڑی سی فلیکسیبلٹی آئی تھی جس کو ہم کہتے ہیں ایکسیپشنل سرکمسٹانسز. اس میں ہوم آفس نے بولا ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ شارٹ فال کر رہے ہیں اپنی انکم کو تو ہم اس چیز کو بھی کنسیڈر کریں گے کہ جو بندہ میننگ آپ کا اسپاؤس ادھر آ رہا ہے اس کو بھی پوٹینشیل جاب مل سکتی ہے، یعنی اس کے لیے آپ کو شو کرنا پڑے گا کوئی جاب آفر ایکسیٹرا. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو بھی کنسیڈر کریں گے. زیادہ تر لوگوں کو یہ بولا جاتا ہے کہ دیکھیں انلیس آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے ہر حال میں اپنے اسپاؤس کو امیجیٹلی بلانا ہے تو آپ ایکسیپشن سرکمسٹانسز کو یوز کر سکتے ہیں، ادروائز پلیز اپنی انکم ریکوائرمنٹ کو پہلے پورا کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اپلیکیشنز ہیں اسپاؤس کی دے آر ناٹ ویری، آپ سمجھ لیں کہ اتنی چیپ نہیں ہے، دے آر کوائٹ ایکسپینسو اپلیکیشنز. تو بہتر یہ ہے کہ آپ فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو خود میٹ کر لیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں اتنا ویٹ نہیں کر سکتا بیکاز میری سیکنڈ جاب کو 6 مہینے اور لگیں گے، تو پھر آپ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کے اوپر بالکل اس چیز کا سہارا لے سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اپلیکیشن کا رسک آپ کے اوپر ہے، بیکاز جو ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں یہ ڈسکریشن ہے سیکٹری آف اسٹیٹ کی. وہ کیا پتہ ہاں بول دیں اور کیا پتہ نہ بول دیں کہ ہم آپ کے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اگر وہ نہیں بولیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کی کاسٹ لگی اپلیکیشن کے اوپر، پھر آپ کو کورٹ میں جانا پڑے گا، وہ اور کاسٹ لگے گی. تو دیز آر دا فیکٹرز جس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے اپنی اپلیکیشن کے اندر. بٹ دیر از اے وے آؤٹ، لیکن اٹ از اے ویری رسکی آپ سمجھ لیں میتھڈ. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام طارق صاحب. جی سر بتائیں سر، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ میرے 2 کوشچن ہیں. جی جی. ایک یہ کہ مطلب ایک تو میری جاب اگر 18,600 ریکوائرمنٹ پوری کر رہی ہے جی. اور میں اگر سیلف امپلائی بھی کہیں پہ کام کر رہا ہوں، وہ بھی میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ بھی میں شو کروں، یا 18,600 اگر میری ریکوائرمنٹ ہو وہ پوری ہو رہی ہے جی. تو بس میں ایک ہی مطلب امپلائمنٹ خالی شو کروں. اوکے. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ مطلب میں 10 ایئر روٹ پہ تھا، تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ ریکوائرمنٹ پوری کر کے 5 ایئر روٹ میں جا سکتے ہیں. وہاں پہ کوئی آپشن نہیں آ رہا کہ 5 ایئر روٹ مطلب یعنی کہ اگر ہم اپلائی کرتے ہیں تو وہ ان کا الگ سے نوٹ جا کے بھیجنا پڑے گا کہ میں 5 ایئر روٹ پہ جانا چاہ رہا ہوں تو میری اپلیکیشن کنسیڈر کریں 5 ایئر روٹ پہ، یا پھر وہ آٹومیٹکلی جب میں ساری ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہوں تو وہ آٹومیٹکلی میرے کیس کو 5 ایئر روٹ میں ڈال دیں گے. یہ 2 کوشچن ہیں. آلرائٹ، تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اس سے پہلے میں آپ کا جواب دوں، میں ایک بات چھوٹی سی عرض کر دوں، آپ گھبرائیے گا نہیں، لیکن جو لوگ یہاں ہیومن رائٹ ویزوں کے اوپر ہیں وہ اپنی وائف کو اسپانسر نہیں کر سکتے. اگر وہ کہیں جا کے شادی کرتے ہیں بیرون ملک تو وہ انفارچونیٹلی ایسے ویزا کیٹیگری کے اندر ہیں کہ وہ اپنے اسپاؤس کو اسپانسر نہیں کر سکتے. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جو لوگ یہاں یہ 2.5 سال والے ویزوں کے اوپر ہیں، کیونکہ اکثر لوگ ہوتے ہیں بچوں کی بیس پہ یا پیرنٹل رائٹ کی بیس پہ اور وائف سے سپریشن ہو جاتی ہے، ڈیورس ہو جاتی ہے یا جو بھی سلسلہ، وہ جا کے بیک ہوم شادی کرتے ہیں تو وہ نہیں بلا سکتے اپنے اسپاؤس کو بیکاز اپینڈکس ایف ایم میں ان کی کوئی ایز کیٹیگری نہیں ہے. لیکن یہ میں نے ایک جنرل بات بولی کیونکہ آپ نے ایک طرف ذکر کیا یہ 10 ایئر روٹ کا اور ایک طرف آپ اسپاؤس کیا، تو میں نے کہا شاید آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ آپ اپنی اسپاؤس کو بلا سکتے ہیں. یہ 2.5 سال والے ویزے اگر آپ کے پاس خود یہ والا ویزا ہے تو اس کو تھوڑا کلیریفائی میں کرنا چاہ رہا تھا. اب آ جاتے ہیں جو آپ نے بات بولی. اب ہوم آفس نے بڑا یہ کمپلیکیٹڈ سسٹم کیا ہوا ہے بٹوین امپلائمنٹ اینڈ سیلف امپلائمنٹ. کیوں کمپلیکیٹڈ کیا ہوا ہے میں پہلے وہ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے سمپل بات تو یہ کہ جب آپ 18,600 کی ریکوائرمنٹ امپلائمنٹ کے تھرو میٹ کر رہے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں اپنی سیلف امپلائمنٹ انکم کو بیچ میں لا کے کنفیوز کرنے کی کیس ورکر کو. اگر آپ امپلائمنٹ کے تھرو 18,600 کما رہے ہیں ناٹ اے پرابلم، کوئی ضرورت نہیں اپنی سیلف امپلائمنٹ انکم کو بیچ میں انوالو کرنے کی. سیم وے اگر آپ سیلف امپلائمنٹ انکم میں پورا کر رہے ہیں تو امپلائمنٹ کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیلف امپلائمنٹ انکم اینڈ امپلائمنٹ انکم کو ہم کمبائن نہیں کر سکتے انلیس دا پیریڈ از سیم.
تو یہ بڑا ایک ٹیکنیکل ہوم آفس نے بات بولی ہوئی ہے, تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جا کے مشورہ لیں اگر آپ وہ والی اپلیکیشن ڈال رہے ہیں جس میں امپلائمنٹ اور سیلف امپلائمنٹ کے پیریڈ کو آپ کمبائن کر رہے ہیں. اور جہاں تک بات ہوتی ہے, آپ کو بالکل ایکسٹرا کورنگ لیٹر کے اندر مینشن کرنا ہوتا ہے کہ جی میں 10 ایئر روٹ سے 5 ایئر روٹ پہ سوئچ ہونا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس انگلش ریکوائرمنٹ بھی اب پوری ہو گئی ہے اینڈ ایڈیکویٹ مینٹیننس میرے پاس ہے. بس اس بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ 10 ایئر سے 5 ایئر پہ سوئچ کریں گے تو آپ کی جو کلاک ہے وہ 0 سے دوبارہ شروع ہوگی. مجھے ابھی کان میں بار بار بتایا جا رہا تھا کہ طارق بھائی ہمارا بریک کا ٹائم ہے, ابھی ہم بریک پہ جانے لگے. انشاءاللہ تعالیٰ بریک پہ واپس آ کے میں آپ کی آل کالز کا سلسلہ شروع رکھوں گا, اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی میں نے ابھی آپ کو فون کیا تھا, جی وہ تھوڑا سا میں مس کر گیا تھا بیچ میں. میری وائف کو یسٹرڈے ٹیئر 4 کا ویزا تھا, لانگ ریزیڈنسی پہ ILR ہو گئی ہے, اور میری جو ILR اپلیکیشن ہے وہ ہوم آفس میں نارمل ہے. میں نے بھی اپنی لانگ ریزیڈنسی پہ ILR اپلائی کر دی ہوئی ہے, اور میرے پاس 2023 تک ویزا ہے. تو اب مجھے بتا دیں میں پاکستان جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا. سر پلیز ویٹ کر لیں اپنے ویزے کا. I'll be grateful to you. اوکے, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو میرے بھائی, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا میرے بھائی. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. Hello. 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 Yes, how can I help you? I want to talk to Mr. Tariq. Yes, you're on the show at the moment, ma'am. You can ask your question and I'll answer it on the TV. Okay then. Okay. میں ابھی بولوں, میں جب ویٹ کرنی پڑے گی. نہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ بولیں اور میرا جواب ٹی وی پہ سن لیں. اوکے سوری, میں سوچ رہی تھی ابھی نہیں. میں کسی کو ادھر جانتی ہوں, میری فرینڈ ہے, اس کے انکل ہے نا آئے ہوئے تھے, 14 سال ہو گئے ان کو ادھر ہے نا. تو وہ ایسے ہی رہ رہے ہیں, وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے. ان کی عمر بھی کچھ 74 ایئر اولڈ ہے. ان کے لیے کچھ ہو سکتا ہے ادھر؟ alright, thank you so much آپ کی کال کا. جو 2 طرح کی اپلیکیشنز یا جو مین ان پہ اپلائی ہوتی ہے, اور سب سے جو ایک مشہور اپلیکیشن ہے جو آپ نے سنی ہوگی 2012 کے بعد آئی ہے کہ جی جو لوگ یہاں 20 سال سے لیگل رہ رہے ہیں وہ یہاں اپلائی کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اور اپلیکیشن بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں جن لوگوں کو ابھی 20 سال نہیں ہوئے ہیں, but there would be significant obstacles and they are compelling. I think the word تھوڑا سا ہائی ہے اس کے اندر کہ جی وہ اپنے ملک کیوں نہیں جا سکتے, کیا significant obstacles ہوں گے ان کو کہ وہ انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے, اینڈ بے شک وہ 20 سال سے کم اس ملک میں رہ رہے ہوں. اب جس طرح آپ نے بولا کہ جو یہ انکل ہیں ان کو 14 ایئرز ہو گئے اور ان کی ایج 74 ہے, تو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے یا میرے پوائنٹ آف ویو سے آئی ووڈ کیٹیگرائز ہم ان دوز گروپ آف پیپل, کوہورٹ آف پیپل جو اتنے زیادہ اب یہاں رہ لیا اور ان کی ایج اتنی زیادہ ہوگی کہ دے وڈ بی سگنیفیکنٹ آبسٹیکلز فار دیم ٹو گو بیک اینڈ انٹیگریٹ ان ٹو دا کنٹری بیکاز آف ایج. تو اس میں یہ انالیسس کرنا پڑے گا کہ ان کی باقی فیملی ممبرس کدھر ہیں, میننگ اگر وہ جس ہوم کنٹری سے آئے ہیں, obviously 14 سال ان کو ادھر ہوئے ہیں, دیٹ مینز ہی واز ہیئر ایٹ دی ایج آف 60, یعنی کہ پہلے 60 ایئرز, ٹھیک ہے پہلے 10 سال فارمیٹیو ایئرز نکال لیتے ہیں بچپن کے, بٹ ویری majority of his life he was living in his home country, so he would have made connections, friends, family, extended family. Why have they abandoned him? تو وہ ایک آپ کو سینیریو بتانا پڑے گا, اور یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر اس سینیریو کے تحت he does not have those connections to go back and integrate with, یا وہ سپورٹ نہیں ہے, then obviously he's 74 years old, he would be a vulnerable person as far as we are concerned, and he should be categorized as someone جس کو اس specific visa category کے اندر ویزا ملنا چاہیے. So in short, yes there is a visa category جس کے اندر یہ اپلائی کر سکتے ہیں. Whether ان کو ویزا ملے یا نہ ملے would be dependent on the facts, جو ابھی ہمیں نہیں پتا کہ بھائی what happened to his other family, does he have financial moral support when he goes back, یا کون ان کی سپورٹ کر رہا ہے, how is he surviving over here, what is his medical condition, کون سی دوائیاں لے رہے ہیں. So there's a lot of things جو پوچھنی پڑتی ہیں. Then definitely there is آپ سمجھ لیں کہ there is a route ہیومن رائٹس کے اوپر جو اپلیکیشن آپ ڈال سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یہاں 20 سال سے نہیں رہ رہے. However, there are
significant obstacles کہ یہ واپس جا کے انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے اپنی ہوم کنٹری میں, لیکن اس کے لیے کافی زیادہ سوال پوچھنے پڑتے ہیں. سو یس, ان شارٹ یس ہی کین اپلائی, لیکن بیسڈ آن a lot of questions that one has to ask him, and then you plan your application that way. So thank you so much آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی, فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ آپ کی سپورٹ کا. سر مجھے آپ سے 2-3 کویشچن پوچھنے ہیں. جی جی بتائیے. جی جی پوچھیں. سر مجھے یہاں پہ آئے ہوئے 9 سال ہو گئے ہیں. پہلے میں اسائلم پہ تھا, اب مجھے انہوں نے ہیومن رائٹس پہ دے دی ہے 2.5 سال کا ویزا. ٹھیک ہے. تو میرے بیٹے کا نام جو ہے نا 3 چلتا ہے, یعنی فرسٹ نیم, سیکنڈ نیم, تھرڈ نیم. تو ہوم آفس آل دا ٹائم جب سائلم پہ تھا تھرڈ نیم ہی یوز کرتا تھا, تینوں نام یوز کرتا تھا, اس کا پورا نام لکھ کے بھیجتا تھا کوئی بھی لیٹر آتا تھا. تو ابھی انہوں نے BRP کارڈ پہ اس پہ 2 نام لکھ دیے, فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم. مڈل نیم انہوں نے ہائڈ کر دیا, نہیں لکھا اس کے اوپر. تو ہم لوگ چاہتے ہیں صرف اپنے بیٹے کا نام ایک ہم ختم کر دیں گے, کنفیوژن ہی رہتی ہے آل دا ٹائم. ہم چاہتے ہیں اس کا صرف سیکنڈ نیم اور تھرڈ نیم یوز کریں, فرسٹ نیم ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. آلریڈی BRP کارڈ پہ سم تھنگ رانگ ہو گیا ہے, پر انہوں نے فرسٹ نیم اور تھرڈ نیم ڈال دیا. پر ہم چاہتے ہیں کیا کریں, ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم لوگ اس کنٹری میں نام چینج کرنا ایزی ہے کہ نہیں ایزی, کیونکہ وہ ابھی ہائی اسکول میں چلا گیا ہے, ایئر 7 میں 12 سال کے وہ, یا پھر ابھی ہم اسٹیپ لینے چینج کرنے کا. ہم ہوم آفس کو کیا اپلیکیشن لکھیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق نام کروا دیں؟ وہ تو آلریڈی مسٹیک کر چکے ہیں. میں بینک گیا تھا اس کا چائلڈ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے, تو بینک والوں نے کہا کہ جو نام BRP کارڈ پہ لکھا ہے ہم وہ لکھیں گے, جبکہ اس کے پاکستانی پاسپورٹ پہ اس کے 3 نام آتے ہیں. تو کیا مجھے پہلے پاکستانی پاسپورٹ چینج کروانا پڑے گا, یا مجھے پہلے BRP کارڈ کو ٹھیک کروانا پڑے گا, یا کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے؟ پرانا نام جو اس کا ہے وہی یوز کرنا چاہیے. پلیز بتا دیں. تھینک یو. سر ایک بات اور, سر ایک بات اور ضروری, جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے ریپیٹ کیا تھا, جو 2.5 سال والے ویزے پہ ہوتے ہیں وہ اپنے اسپاؤس کو نہیں بلا سکتے, پر میرا اسپاؤس کا تو نہیں چکر. 9 سال ہو گئے میں اپنے پیرنٹس کو ملا نہیں ہوں. کیا میں جب 18,500 کماؤں گا میں اپنے پیرنٹس کے لیے اسپانسر کر سکوں گا؟ تھینک یو. اوکے, دیکھیں پیرنٹس کے لیے اسپانسر کا مطلب وزٹ ویزا کے لیے, دین یس وہ تو آپ یہاں تو اسٹوڈنٹ بھی اگر آیا ہو تو اپنے اسپانسر کر سکتا ہے اپنے پیرنٹس کو, ایسے اسپانسر کہ جی وہ اس لیے ملنے آ رہے ہیں مجھے کہ میں یہاں اسٹوڈنٹ ہوں. تو ایز لانگ ایز آپ لیگل ہیں اس ملک میں, آپ کسی کو بھی خط لکھ سکتے ہیں کہ ہاں جی آپ آئیں ہم سے ملنے کے لیے, تو وہ کوئی ایسے ایشو کی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو ان ملکوں کی بتاتا ہوں, وین ایسے یورپ میں, امریکہ میں, ناٹ سو مچ ان پاکستان, بنگلہ دیش, کہ یہ چلتے ہیں ناموں کے اوپر. تو اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ ایک بندے کا وہی نام ہو ہر ڈاکومنٹ پہ جو اس کی ID کے اوپر ہے. کہیں بھی اگر آپ سمجھ لیں ڈفرینس آ رہا ہے, جو کہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں بڑا کامن ہوتا ہے کہ جی آپ کے فادر کا نام ایک جگہ یوز ہو رہا ہے, ایک جگہ یوز آپ کا اپنا ہو رہا ہے, ایک جگہ دادے کا ہو رہا ہے. نو, یہاں ان ملکوں میں یہ نہیں ہوتا. تو پلیز اپنے بچوں کے لیے نام کو درست کریں, کہیں بھی 2 ڈفرینٹ نام یوز نہیں ہونے چاہیے. اب آ جائیں کہ آپ کے پاس اسٹیپ کیا ہے. دیکھیں جب BRP کارڈ آتا ہے تو ہوم آفس نے آپ کا نام کاپی کیا ہوتا ہے آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ سے یا آپ کے پاسپورٹ سے. تو پہلی بات امپورٹنٹ ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ اور پاسپورٹ پہ نام ایک ہونا چاہیے, جو کہ ہوتا ہے, ورنہ پاسپورٹ نہیں بنتا. تو اگر ہوم آفس نے آپ کو بایو میٹرک کارڈ آپ کا بھیجا ہے, پہلے 10 ڈیز آپ کے پاس ہوتے ہیں جس میں آپ فری آف چارج ہوم آفس کو بایو میٹرک کارڈ واپس بھیج سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے یہ غلطی کر دی ہے, اس کارڈ کے اوپر جو نام ہونا چاہیے وہ پاسپورٹ والا ہونا چاہیے, اور یہ لیں جی پاسپورٹ آپ سے غلطی ہوئی ہے, اس کو کریکٹ کریں. پہلے 10 دن کے اندر اگر آپ واپس بھیج دیں وہ بالکل فری آف چارج کریکٹ کر کے آپ کو دے دیتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو پہلے 10 ڈیز کے اندر اویل نہ کریں تو بعد میں آپ کو ایک فی دینی پڑتی ہے ہوم آفس کو, اور وہ پیسے دے کے وہ اپنی کریکشن کر لیتے ہیں کہ ڈپینڈنگ آن یور برتھ سرٹیفکیٹ اینڈ پاسپورٹ جس میں ایک نام ہوتا ہے وہ اپنے BRP کو چینج کر دیتے ہیں. اگر آپ اس کا نام دوبارہ سے چینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پول ڈیٹ کروانی پڑتی ہے. پول ڈیٹ کروا کے سب سے پہلے پاسپورٹ ٹھیک کروانا پڑتا ہے, بیکاز ساری بات ہے برتھ نیم تو برتھ نیم ہوتا ہے, اور اس پاسپورٹ کو پھر ہوم آفس کو بھیج کے BRP ٹھیک کروانا پڑتا ہے. تو اس کیس میں یہ بھول جائیں کہ کیا کورسپونڈنس ان کے ساتھ آپ نے 10 سال کے اندر کی, 9 سال کے اندر کی, کہ بچے کا نام کیا تھا. جو کی 3 ڈاکومنٹ ہیں بچے کے لیے, برتھ سرٹیفکیٹ, پاسپورٹ اینڈ BRP, ان تینوں پہ ایک نام ہونے چاہیے.
کبھی کبھی برتھ نیم اینڈ پاسپورٹ میں ڈفرینٹ ہوتا ہے کیونکہ بیچ میں پول ڈیڈ کے تھرو آپ اپنا نام چینج کروا دیتے ہیں، لیکن پھر پاسپورٹ اینڈ BRP مینڈیٹری ہے کہ ایک نام ہو بچے کا. میں نے ایسے مینڈیٹری بھلائی کے لیے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، بیکاز بچے نے آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں کافی کچھ اور کام کرنا ہے، بہت کنفیوژن ہوگی فیوچر میں اس کو جا کے یہ ناموں کی، تو پلیز ایک نام کروا لیں. تو جس پروسیس کو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا ہے اس کو فالو کریں اور اس کے تھرو آپ کریکٹ کریں ان ساری باتوں کو. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہاں جی خان صاحب، میں پوچھنا سیگا بھی میرا نا اٹلی سے آیا نا، یورپ کا میرے پاس پاسپورٹ ہے جی. میرے پیرنٹس، میری سسٹر برٹش پاسپورٹ کے پہلے میری برٹش سسٹر کے پاس برٹش پاس، اس نے 2 بار میرے پیرنٹس کو بلایا یہاں پر ہے نا ہالیڈے میکر ویزے پہ، اور ابھی مجھے پرماننٹ اپلائی کروں تو اس کا کوئی افیکٹ تو نہیں پڑے گا؟ کیونکہ پہلے اس نے اتنا فائنینس دکھایا کہ اتنا پیسہ کمایا، یہ ہے ان کے پاس جانے کے لیے سب کچھ ہے، پیچھے گھر گاڑی ہے سارا کچھ جی. تو ابھی میں اپلائی کر سکتا ہوں کہ پرماننٹ کے لیے؟ alright, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں پرماننٹ تو نہیں ہوتا. جب پیرنٹس کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں بینگ اے EU نیشنل، تو ان کے لیے آپ جو ڈائریکٹ فیملی ممبر ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ دے مسٹ بی یور ڈپینڈنٹ. اب جو اپینڈکس EU ہے جو آیا ہے اس میں انہوں نے بولا ہے کہ ہم ازیوم کریں گے کہ آپ کی ڈپینڈنسی ہے، تو کبھی کبھی ڈاکومنٹ نہیں مانگتے، لیکن 10 میں سے 3 سے 4 ایسے کیسز ہیں، لوگوں کو پتہ ہوگا، ان کے ریفیوزل بھی آئے ہوں گے اس بیسس پہ. وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں پورا بریک ڈاؤن دیں کہ آپ کے پیرنٹس کی اسینشیل لیونگ نیڈس کیا ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جہاں بھی وہ رہتے ہیں، اور آپ کس طرح اس کو میٹ کر رہے ہیں. تو یہ بات بالکل نیگیٹو یا ایڈورس آپ پہ جائے گی کہ اگر انہوں نے ریسنٹلی کوئی وزٹ ویزا اپلائی کیا جس میں انہوں نے شو کیا کہ جی ہم بہت فائنینشلی ایبل ہیں، تو یس دیٹ کوڈ بی اے پرابلم فار یو، بیکاز ہوم آفس کہہ سکتا ہے کہ جی 2 مہینے پہلے آپ نے اپلائی کیا تھا تو اس میں آپ نے بولا تھا کہ یہ اتنے فائنینشلی ایبل ہیں. ہاں اگر ان 2 مہینوں کے اندر کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ ان کے وہ سارے ریسورسز ختم ہو گئے ہیں اینڈ ناؤ دے آر فلی ڈپینڈنٹ آن یو، دین آف کورس آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے سینیریو کہ جی اپلیکیشن کے وقت آر دے یور ڈپینڈنٹ اور ناٹ، تو وہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جس کا آپ نے جواب دینا ہے. تو اگر ایز لانگ ایز میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے کہ ڈپینڈنسی ان کی ہے ایٹ دا پوائنٹ آف اپلیکیشن، تو آپ بالکل اس کو یوز کر سکتے ہیں. اسپیشلی ڈائریکٹ فیملی ممبرز میں دا ڈپینڈنسی شوڈ ناٹ بی کہ جی بہت پیچھے تک جانی ہے، جو کہ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کے اندر، ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کی جب آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو ڈپینڈنسی کریٹ ہونی چاہیے بفور یو کیم ٹو دا UK. ڈائریکٹ فیملی ممبرس کے لیے ایسی چیز نہیں ہے. سو کہنے کا مطلب ہے کہ اٹ ول بی اے ویری انٹرسٹنگ کیس، لیکن وہ فیکٹس کے اوپر ہے، تو اس کو آپ کو کسی کمپٹنٹ پرسن سے جا کے بات کرنی چاہیے. بٹ ڈیفینیٹلی آپ کر سکتے ہیں اگر پوائنٹ آف اپلیکیشن پہ وہ آپ کی ڈپینڈنٹ ہے، بٹ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر پہ یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بالکل طارق بول رہا ہوں. مجھے کان میں بولا گیا طارق بھائی آپ سوال سن لیں لیکن جواب بریک کے بعد آپ نے دینا ہے. تو بھائی آپ اپنا سوال پوچھ لیں، پھر بریک کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا. ٹھیک ہے. میں نے FLRFP اپلائی کیا ہوا ہے اکتوبر میں، 9 اکتوبر میں کیا تھا، تو ابھی تک ان کا کوئی رسپانس نہیں آیا. جو میرے بایو میٹرک ہوئے تھے وہ 6 نومبر کو ہوئے تھے. جی. تو ایک یہ ہے پوچھنا کتنا ٹائم لگے گا، اور دوسرا میں نے جب فرسٹ اپلائی کیا تھا اس ٹائم ایز اے برٹش چائلڈ پہ کیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے پارٹنر پہ دیا تھا 2.5 سال کا ویزا دیا تھا، 2.5 ایئر کا. اور اس کے بعد ابھی جو میں نے اپلائی کیا ہے وہ پھر پارٹنر پہ ہی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بریک پہ واپس آ کے میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ ہمارے چینل کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. شو کو دیتے ہیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اس سے بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو لیٹس گو آن اے بریک. بریک پہ واپس آ کے پہلے میں ان کا جواب دوں گا، دین آئی ول ٹیک سم مور کالس فرام یو. سو انشاءاللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. بریک پہ جانے سے پہلے مجھ سے 2 سوال پوچھے گئے. ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا، I'll tell you why in a second. انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپلیکیشن ڈالی ہے، نومبر میں نے بایو میٹرک دیے ہیں، کتنا ٹائم لگے گا؟ جب میں سیریس ہوتا ہوں تو میں لوگوں سے یہ بولتا ہوں کہ پلیز تھوڑا صبر سے کام لیں، بیکاز ہوم آفس بڑا ہی بزی ڈپارٹمنٹ ہے اس وقت، تو کووڈ کی وجہ سے
हर जगह मुश्किलें आई हुई हैं, थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लें। कुछ की एप्लीकेशंस जल्दी हो जाती हैं, कुछ की एप्लीकेशंस को टाइम लगता है। देयर इज़ नो टाइम फ्रेम एट द मोमेंट। अगर आप एमपी के थ्रू पुश भी करते हैं, पहले ज़माने में थोड़ा होम ऑफिस जल्दी करता था, अब तो एमपी को भी ख़त लिख देता है कि जी कोविड की वजह से या केस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बट कह देते हैं जी इसमें और फैक्टर्स हैं, हमें टाइम लग रहा है, तो दैट इज़ द। और जब मैं जोकिंग मूड में हूँ तो मैं लोगों को कहता हूँ कि जी मुझसे 6 नंबर लॉटरी के मांग लें, वो शायद निकल आए आपकी वीक के अंदर। ये ना पूछा करें कि होम ऑफिस कितना टाइम लेगा। तो इस वजह से मैंने कहा कि डिपेंड करता है मेरा मूड क्या है उस वक्त। लेकिन सर रिलैक्स करें, यू विल बी फाइन। टाइम लग रहा है, लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कभी कभी, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन पेशेंस के अलावा कोई और आपके पास हल है भी नहीं। जहाँ तक बात आती है कि आपने पेरेंट रूट पे अप्लाई किया, उन्होंने पार्टनर रूट पे आपको वीज़ा दे दिया, तो होम ऑफिस की अपनी पॉलिसी है कि ऑल्दो आप अप्लाई करते हैं पेरेंट रूट पे, लेकिन हम आपको पार्टनर रूट पे भी असेस करेंगे। और अगर आप पार्टनर रूट पे क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन पहले आती है पेरेंट की निस्बत, तो हम आपको पार्टनर रूट पे वीज़ा दे देंगे। तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपके बच्चे को कंसिडर नहीं किया, बिकॉज पार्टनर रूट के अंदर भी जो एक्सेप्शन है वो यही है कि जी अगर आपका बच्चा है, तो उस वजह से कभी कभी क्योंकि आप पार्टनर रूट में क्वालिफाई करते हैं तो आपको उधर वीज़ा दे देते हैं। तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। जब आप एक्सटेंशन करते हैं, आप बेशक पार्टनर रूट पे कर लें, वापस पेरेंट पे कर लें, वो फिर वही असेसमेंट करेंगे। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक किया, आपने पार्टनर रूट पर दोबारा अप्लाई किया, नॉट अ प्रॉब्लम देयर। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड इंशाल्लाह ताला सब्र से काम लें, आ जाएगा जवाब आन करीब। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, मैं ये तो नहीं आपको कहूँगा कि मुझे एडवाइस चाहिए, मुझे आपका एक्सपीरियंस चाहिए। जी एक टेक्निकल सवाल है। जी जी। मेरी एप्लीकेशन आ रही है सिटीजनशिप के लिए जून में। ठीक है जी। ILR है मेरे पास ऑलरेडी, तो तकरीबन 10 महीने हो गए, 2 महीने बाद। ठीक है। अब मेरे पास जो यहाँ पे वाइफ थी वो 5 साल से मैं सेपरेट था और डिवोर्स चल रही थी, वो डिवोर्स रजिस्टर्ड हो चुकी। ठीक है। तो इस वक्त मैं यूके के लॉ के हिसाब से डिवोर्स में हूँ। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में मैंने शादी की थी ओवर द टेलीफोन वीडियो कॉल, बिकॉज उधर जाना नहीं हो सका। तो अब उस शादी को ये मानते नहीं है जी। तो अब मैं जब एप्लीकेशन करूंगा तो उसमें मैं खाने में क्या लिखूं कि भाई मैं मैरिड हूँ या मैं डिवोर्स हूँ? क्योंकि अगर मैं डिवोर्स लिखता हूँ और वो मैरिज सर्टिफिकेट क्योंकि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो चुका और उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, तो वो फ्यूचर में अगर मैं यहाँ वो करूँगा तो उसके ऊपर डेट जो है वो पहले क्या आई होगी, एप्लीकेशन से पहले मैरिड है और मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिवोर्स है, तो वो बोलेंगे कि आपने उसमें झूठ बोला था। जी। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं क्या इसमें लिखना चाहिए मुझे या उसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए? ठीक है, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, पहली बात है तभी एडिशनल नोट होता है या कवरिंग लेटर होता है जिसमें आप ये सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज इस मुल्क का कानून ये है कि जी अगर आपकी अभी डिवोर्स फाइनलाइज नहीं हुई और उससे पहले आपने शादी कर ली है तो ज़ाहिरी बात है कि वो लोग फिर कहते हैं कि जी वो पोलीगोमस मैरिज और हम उसको रिकग्नाइज़ नहीं करते। तो अगर आपकी उस कैटेगरी में मैरिज आती है कि जी आपने डिवोर्स कर ली लेकिन उस मैरिज को ये लोग रिकग्नाइज़ नहीं करते, तो ऑफ कोर्स आप सिर्फ डिवोर्स लिखेंगे और कवरिंग नोट में मेंशन करेंगे कि जी मेरी पोलीगोमस मैरिज भी है, तो आप यूल हैव टू टेल द ट्रूथ। लेकिन अगर आपकी डिवोर्स्ड है और आपने वो वाली शादी की है जिसको ये रिकग्नाइज़ नहीं करते, तो आप डिवोर्स्ड ही लिखेंगे और कवरिंग नोट पे लिखेंगे कि जी मैंने प्रॉक्सी मैरिज की है जो फ़िलहाल आप लोग रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे, अनलेस लॉ के अंदर, क्योंकि एक प्रोविज़न है होम ऑफिस के भी लॉ में कि प्रॉक्सी मैरिजेस किस तरीके से वो रिकग्नाइज़ करते हैं, मतलब नॉट प्रॉक्सी बट टेलीफोन मैरिजेस। तो अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप फिर मैरिड लिखेंगे, लेकिन अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते तो आप बस सिर्फ डिवोर्स लिखेंगे, लेकिन एडिशनल नोट्स में लिखेंगे कि जी मेरी टेलीफोन के ऊपर शादी हुई है लेकिन वो क्योंकि अभी आपके सिस्टम में रिकग्नाइज नहीं है तो मैंने अपने आप को मैरिड नहीं लिखा हुआ, बट मेरी इस डेट को ये शादी हुई थी। आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू, और अपने पार्टनर की डिटेल्स भी उनको दे दें ताकि आप कोई भी ऐसी चीज़ एप्लीकेशन फॉर्म पे नहीं कर रहे जिससे ये लगे कि आप कोई इंफॉर्मेशन को विदहोल्ड कर रहे हैं होम ऑफिस से। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी सर। हाँ जी सर जी अपना सवाल पूछें। सर जी मेरा सवाल ये है जी, मेरा पास तो मैंने उसके साथ इधर आके शादी बना ली
तो उसको 10 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, तो अभी मैंने इंडेफिनेट अप्लाई करना है कि एक्सटेंशन करनी है अप्लाई? देखें, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जहाँ तक बात होती है एक्सटेंशन या इंडेफिनिट की, तब आप सेटलमेंट अप्लाई करते हैं तो सेटलमेंट सर्टन कवानीन के थ्रू अप्लाई होती है, जिसमें सबसे कॉमन होता है, अगर आप देखें तो 5 ईयर रूट या 10 ईयर रूट के जी, या तो आप स्पाउस वीज़े पे 5 साल से आप सेटलमेंट अप्लाई करते हैं, या आप लीगली इस मुल्क में 10 ईयर्स से हैं तो आप लॉन्ग रेजिडेंस अप्लाई करते हैं। तो जब तक ये नहीं पता होगा कि आप यहाँ लीगली 10 ईयर्स पूरे हुए हैं या नहीं, या आपको लीगली 5 साल स्पाउस वीज़े पे हुए हैं, जो 5 ईयर रूट वाला होता है, बिकॉज एक स्पाउस रूट 10 ईयर रूट वाला भी होता है। तो जब तक ये सारी चीज़ें पता नहीं होंगी, नोबडी कुड टेल यू कि क्या अगली एक्सटेंशन पे आपको इंडेफिनेट डालना है या एक्सटेंशन डालनी है। बिकॉज कभी कभी लोग होता है, लोग यहाँ 10 साल से रह रहे होते हैं, लेकिन उसमें से पहले 7 साल या 6 साल इलीगल होते हैं, बाद में उनको वीज़े मिले होते हैं बच्चे की बेस पे, वाइफ की बेस पे, और वो 10 ईयर रूट पे आए होते हैं। तो ऑल्दो उनको 10 ईयर्स तो पूरे हो चुके होते हैं तीसरी एक्सटेंशन पे, लेकिन वो लीगली पूरे नहीं होते, तो वो फिर सेटलमेंट अप्लाई नहीं कर सकते, उनको एक और एक्सटेंशन लेनी पड़ती है जब तक लीगली उनके इस मुल्क में 10 साल पूरे ना हो जाएं, या लीगली इस मुल्क में उनके 5 साल पूरे ना हो जाएं अगर वो 5 ईयर रूट के ऊपर हैं। तो आई थिंक आपको ये चाहिए किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके अपना केस डिस्कस करें, तो वो आपकी प्रीवियस इमिग्रेशन हिस्ट्री पूछ के आपको बता देंगे कि जो आपके ये 10 ईयर्स पूरे हुए हैं, इनके बाद आप लॉन्ग रेजिडेंस की बेस पे सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं या आप एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाएं, हाउ कैन आई हेल्प यू? मेरा सवाल ये है कि 5 ईयर स्पाउस वीजा के बाद ILR की एप्लीकेशन में अगर सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं पर लाइफ इन द यूके टेस्ट बार बार फेल हो रहा है, तो फिर उस सूरत में क्या किया जा सकता है? थैंक यू फॉर योर कॉल मैम। एज यू नो कि जो लाइफ इन द यूके टेस्ट है, इट्स वन ऑफ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, लेकिन होम ऑफिस ने एक डिस्क्रेशन की हुई है कि आप इसमें एग्जेम्पशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जेम्पशन आप ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते। उन्होंने एक एग्जेम्पशन परफॉर्मा फॉर्म दिया है जो आपने अपने जीपी को देना है, और फिर जीपी अपनी मेडिकल ओपिनियन लिख के देगा कि आया उस मेडिकल ओपिनियन की बेसिस पे आप ये टेस्ट पास कर सकते हैं या नहीं। अब फिर होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है कि वो जो उन्होंने पैरामीटर्स दिए अपने मेडिकल ओपिनियन के, जो जीपी ने लिख के दिया है, वो उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। अगर होम ऑफिस जीपी के ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं करता तो ऑफ कोर्स यू हैव अ रेमेडी कि आप कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं कि भाई जब आपने खुद बोला कि ये फॉर्म के अंदर रीज़न दो और मेरे जीपी ने पैरामीटर्स के अंदर, स्कोप के अंदर रीज़न दिया है, तो आप क्यों उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो आप उसको बिल्कुल एक वैलिड चैलेंज रेस कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। बट सारी बात ये आती है कि वो जो एग्जेम्पशन फॉर्म है जो आपने जीपी से भरवाना है, वो प्रॉपर तरीके से जीपी से भरवाएं। उसमें 5-6 सवाल लिखे हुए हैं, जीपी को पूरा फॉर्म दिखाएं, उनको समझाएं कि इसको प्रॉपर तरीके से भरें, देन यू हैव अ स्कोप कि आप उनको चैलेंज कर सकते हैं अगर वो उस एग्जेम्पशन फॉर्म को एक्सेप्ट ना करें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर, मैं ब्रिटिश पाकिस्तानी पेंशनर हूँ यहाँ पर जी, ठीक है, तो मैं अपना नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या तरीका कार है ब्रदर? थैंक यू सो मच। देखें, मैं ब्रिटिश पाकिस्तानी पेंशनर हूँ यहाँ पर मैं। देखें, जो शो है ये इमिग्रेशन के ऊपर होता है, तो ये एक अलग मैटर है, लेकिन नॉर्मली यही होता है कि आप पोल डीड अपना करवाते हैं, और जब पोल डीड आपका रजिस्टर हो जाता है, मीनिंग साइन अप हो जाता है, आप किसी भी लॉ फर्म में जाते हैं, वो बना के आपको दे देते हैं, तो सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट चेंज करवाते हैं, और उसके बाद फिर बैंक्स और बाकी जगहों पे जाके उनको बताते हैं कि जी मेरा नाम अब चेंज हो गया। क्योंकि सारी बात है, बर्थ सर्टिफिकेट पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ योर बर्थ नेम, जो हमेशा वही रहेगा। लेकिन पोल डीड के बाद जब आप अपनी आईडी नहीं बनवाएंगे, तो वो पोल डीड वाली डेट से आपका नाम टेक्निकली चेंज हो जाता है, और फिर आपकी जब आईडी पे वो नाम मैच हो जाएगा, फिर आप अपने बाकी जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, बैंक, DVLA वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर फिर आप ये सारी चेंजेस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक साहब, मुझे 2-3 बातें पूछनी थी आपसे, इसलिए फ़ोन किया। जी जी पूछें। सर, आप अभी जिक्र कर रहे थे कि इंग्लिश का जो है लोग जो
جمپ کر سکتے ہیں اس کے لیے 10 ایئر کے روٹ پہ ہیں جو لوگ, وہ 5 ایئر روٹ پہ جانے کے لیے ان کو کون سی انگلش چاہیے ہوتی ہے, لیول 2, لیول 1 یا آئلس, یہ بتائیے گا. اور دوسرا, جب یہ لیول 1, لیول 2 کر لیتے ہیں ہم, تو جب انڈیفینٹ ہوتا ہے لائف ان یو کے کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا. تھرڈلی یہ بتائیے گا, جو بچے, ہم پاکستانی ہیں, پاکستانی کیونکہ 10 ایئر کے روٹ کے اوپر ہم لوگ جب جاتے ہیں, ایک تو بچے کو 7 ایئرز ادھر ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ 10 سال کا ویزا لیتے ہیں جو ہیومن رائٹس پہ دے دیتی ہیں آفس. تو جو بچہ ادھر بورن ہو جاتا ہے وہ بچہ کتنے سال کے بعد پاسپورٹ اپلائی کر سکتا ہے, یا دوسرا بچہ جو بڑا والا ہے وہ 10 سال کی ریزیڈنس کے اوپر پاسپورٹ اپلائی کر سکتا ہے. ایک بچہ ہمارا ادھر بورن ہوا ہے جو 5 سال کا ہو جائے گا نیکسٹ ایئر, اور دوسرا بچے کو 10 سال اس کنٹری میں ہو جائیں گے, وہ بورن ادھر نہیں. جی میں عرض کر دیتا ہوں, بتا دیں. اوکے, تھینک یو سو مچ. دیکھیں جی, جہاں تک ٹیسٹ کی بات ہے, وہ انہوں نے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں, پیرسن ہے, ٹرینٹی ہے, آئلز ہے. اس پہ جا کے جب آپ بولتے ہیں کہ مجھے ویزا پرپز کے لیے ٹیسٹ چاہیے, تو وہ آٹومیٹکلی پری سیٹ کر کے آپ کو کریکٹ ٹیسٹ دے دیتا ہے. مجھے ٹاپ آف دا ہیڈ یاد نہیں ہے کہ وہ A1 ہے یا A2 ہے, لیکن وہ آٹومیٹکلی پری سیٹ ہو جاتا ہے, آپ کو کوئی گھبرانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. جہاں تک بات آتی ہے سیٹلمنٹ کی, تو سوائے ریفیوجی اسٹیٹس یا یورپین نیشنل کے تھرو, آپ جب بھی سیٹلمنٹ اپلائی کرتے ہیں, لائف ان دا یو کے انگلش ٹیسٹ آپ کے لیے مینڈیٹری ہے, اور آپ کو وہ پاس کرنا ہوتا ہے ایٹ دا پوائنٹ آف سیٹلمنٹ. جو لائف ان دا یو کے, اس کی کوئی ایکسپائری نہیں ہوتی, لیکن یہ جو انگلش ٹیسٹ ہے ان کی ویلیڈیٹی صرف 2 سال کی ہوتی ہے. تو اگر اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جائیں, زیادہ تر جو اسپاؤس ویزے پہ آتے ہیں ان کا ویزا 30 منتھس کا ہوتا ہے, پھر ان کو دوبارہ انگلش ٹیسٹ دینا پڑتا ہے. اس طرح اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ پاس انگلش کا کیا بھی ہے اور بعد میں آپ سیٹلمنٹ کے لیے جا رہے ہیں اور وہ ٹیسٹ 2 سال سے پرانا ہو گیا ہے, تو پھر آپ کو دوبارہ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے. ہاں, البتہ ہوم آفس نے یہ ضرور بولا ہوا ہے کہ جب آپ سیٹلمنٹ سے نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن کے لیے جاتے ہیں, تو سرٹن ٹیسٹ بے شک ایکسپائر ہو چکے ہوں, کیونکہ زیادہ تر ان کی ویلیڈیٹی 2 سال کی ہوتی ہے, لیکن اگر وہ ہمارے لسٹ میں ٹیسٹ ابھی بھی ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. تو وہ ایک ٹیکنیکل بات بیچ میں آ جاتی ہے. اب آ جاتے ہیں بچوں کے اوپر. دیکھیں, جو 10 ایئر کا قانون ہے رجسٹریشن کا, جو ڈسکریشن ہے سیکٹری آف اسٹیٹ کی, وہ یہ ہے کہ جو بچے اس ملک میں پیدا ہوتے ہیں. بالکل کچھ پیرنٹس کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی میرا بچہ 2 مہینے کا تھا جب اس ملک میں آیا ہے, تو جب وہ اس کے یہاں 10 سال پورے ہو جائیں گے تو اس کو نیشنلٹی مل سکتی ہے. یعنی دی آنسر از نو, بیکاز جو آپ 10 ایئر رول کے اوپر بچے کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں, اس کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ بچہ اس ملک میں پیدا ہوا ہو. تو جو بچے آپ کے اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں, وہ جب ایج 10 پہ پہنچتے ہیں وہ رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن جو بچے اس ملک میں پیدا نہیں ہوئے ہیں, وہ رجسٹریشن 10 ایئر رول پہ اوپر اپلائی نہیں کر سکتے. ایز برٹش سٹیزن چائلڈ ان کو آپ کے ساتھ نارمل طریقے سے انڈیفینٹ ملتا ہے, اور اس کے بعد وہ نیچرلائزیشن آپ کے تھرو فیملی اپلیکیشن کے تھرو اپلائی کر سکتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی سر, بات ایسے ہے کہ ہم نے جیسے اپلائی کیا تھا 2012 میں, جی ہم کو ویزے مل گئے تھے 3 سال کے ایکسٹینشن کے 2. جی ٹھیک ہے جی. تو ابھی ہم کو انڈیفینٹ مل گیا ہے 2019 میں, جی 18 میں. سو ابھی ہم کو برٹش پاسپورٹ کے لیے کسی نے بولا ہے کہ 10 ایئرز ویٹ کرنا پڑتا ہے. جب ہم نے اپلائی کیا, جب ہم کو پہلی ویزا ملا تب سے, لیکن ہم نے جب 2018 میں کیا نا اپنا انڈیفینٹ کے لیے, ہم نے وہ کیا تھا لائف ان یو کے کا ٹیسٹ. تو جو 22 میں ہمارے 10 سال پورے ہو جائیں گے, تو کیا ہم کو لائف ان یو کے دوبارہ کرنا پڑے گا, یا وہ لائف ان یو کے وہی چل جائے گا جو ہم نے 2018 میں کیا ہے؟ اور یہی بات میک شیور کرنی ہے, کیونکہ 10 سال تو ہم کو شاید کسی نے بتایا تھا کہ ویٹ کرنا ہی پڑے گا پہلے ویزے سے, جیسے ہم کو پہلا ویزا 2012 میں ملا تھا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. وہ آپ نے بالکل صحیح سمجھا, بیکاز جب آپ نیشنلٹی کی اپلیکیشن کرتے ہیں وہ 10 سال پیچھے جاتے ہیں, اور اگر اس میں آپ کا اوور اسٹے پیریڈ ہے تو دے ڈو ایڈورسلی افیکٹ یور اپلیکیشن. اور نارمل فارمولا یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈسکریشنری لیو ملی تھی 3 سال والی, تو جو پہلی ملی تھی اسٹیمپ ادھر سے 10 سال کاؤنٹ کریں اور آپ اپنی اپلیکیشن ڈال دیں. آپ کی کال سے پہلے جن کو میں جواب دے رہا تھا ان کو یہی میں نے عرض کیا تھا کہ جو لائف ان دا یو کے ٹیسٹ ہوتا ہے 1 ٹائم ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کی ابھی تک کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. تو جو
آپ نے لائف ان دا یو کے سیٹلمنٹ کے وقت یوز کیا تھا آپ دوبارہ بالکل یوز کر سکتے ہیں. البتہ جو انگلش ٹیسٹ ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا آیا, آپ کو دوبارہ دینا پڑے گا انلیس وہ جو آپ نے سیٹلمنٹ کے بعد ٹیسٹ دیا تھا وہ آلریڈی لسٹ کے اندر موجود ہے. لیکن اگر آپ کو ڈسکریشنری لیو کے بعد سیٹلمنٹ ملی تو آپ کو دونوں ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں تھی سیٹلمنٹ کے وقت, بیکاز ڈسکریشنری لیو والے لوگوں کو انگلش ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں تھی. اب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا شو ختم ہونے کو آیا ہے. اپنا خیال رکھیں. ساروں کو اگین میں بولتا ہوں رمضان مبارک. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. میری طرف سے اللہ حافظ.